سلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال جل سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال جل سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، لطف و عنایت مہربانی سے رمضان المبارک میں خیر کے بہت سارے کام اللہ کی توفیق سے ہوئے. اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عید الفطر کی خوشیاں ہم منا چکے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، حکم عدولیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی، اللہ پاک ان سب سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. عید کے بعد آج پہلا جمعہ ہے، شوال کی 5 تاریخ ہے، اپریل کی 4 تاریخ ہے. میرے محترم دوستو، رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے. پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے کہ بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے
اسلام کو ایک خیمے سے یا ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی ہے۔ خیمے کو قائم کرنے کے لیے اس کے نیچے بانس لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی عمارت اور بلڈنگ کو قائم کرنے کے لیے اس کے نیچے پلر اور ستون بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جتنے وہ پلر مضبوط ہوں گے، بانس مضبوط ہوں گے، اتنی وہ بلڈنگ اور وہ خیمہ مضبوط ہوگا، اور جتنی ان کی مضبوطی میں کمی ہوگی اتنی اس خیمے اور بلڈنگ کی تعمیر میں اور پھر اس کے فوائد و ثمرات میں کمی ہوگی۔ تو اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں فرمایا کہ بنیادی اور درمیانی ستون وہ ہے کلمہ طیبہ کی شہادت دینا، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور گواہی دینا اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں اور رسول ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کے ایک ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی اور آخری نبی ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی گواہی پہ زندگی، اسی گواہی پہ موت نصیب فرمائے۔ یہ درمیانی ستون ہے، یہ وہ عمود ہے جس پر سارا خیمہ یا ساری کنوپی یا ساری بلڈنگ قائم ہوتی۔ یہ ستون نہیں ہے تو خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یہ جو کنوپی لگاتے ہیں بالخصوص درمیان میں ایک لمبا پائپ بڑا مضبوط وہ کھڑا کرتے ہیں جس پہ یہ کنوپی کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے چاروں طرف اس کو باندھنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے بانس لگاتے ہیں یا رسیاں باندھتے ہیں۔ تو وہ درمیانی عمود، درمیانی ستون، مین پلر اسلام کا کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اگر کسی شخص میں یہ نہیں ہے، خدا نخواستہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، تو باقی سارے اعمال بھی کرتا رہے تو کسی کام کے نہیں۔ جیسے کسی کنوپی کے درمیان میں ہی وہ پلر نہ ہو، سائیڈوں پہ جتنے مرضی مضبوط آپ باندھ دیں وہ خیمہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ کنوپی قائم نہیں ہوگی، وہ تمبو تنے گا نہیں، وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مین پلر وہ قائم نہیں ہوگا۔ تو ایمان، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دینا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ترین ستون ہے اسلام کا، اور اسلام کی اس بلڈنگ کا، اور اسلام کے اس خیمے کا سب سے اہم ترین ستون وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ نماز ایسا فرض ہے کہ جو ہوش و حواس قائم رہنے تک کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ ہوش و حواس بندے کے قائم ہو، بے ہوش نہ ہو گیا ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو گیا ہو، تب تک یہ نماز والا فرض ہر ایک کے ذمہ، ہر مسلمان بالغ مرد و عورت کے ذمہ لازم ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمائے کہ بیمار ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو،
عمل نہیں کر سکتے اشارہ کر کے پڑھو۔ کوئی انسان میدان جنگ میں ہو، دشمن سامنے کھڑا ہے، خوف مسلط ہے، اس حالت میں بھی فرمایا نماز معاف نہیں ہے، نماز اس حالت میں بھی پڑھنی ہے۔ تو جو ایک عمل کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں، 20 جگہ نہیں، سینکڑوں مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی سورۃ البقرہ، ابتدائی آیات، ھدی للمتقین، آگے کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، وہ متقین جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ سینکڑوں جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس نماز کا ذکر کیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم اس معاملے میں کس قدر غفلت اور سستی کا شکار ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ اسلام کا بنیادی ستون ہے، یہاں تک فرمایا کہ العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، او کما قال علیہ السلام، فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان جو عمل فرق کرنے والا ہے، وہ فرمایا کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اگرچہ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، الا یہ کہ خدا نخواستہ نماز کی توہین کرے اور یہ سمجھے کہ نماز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نماز کی کیا حیثیت ہے۔ خدا نخواستہ اگر دل دماغ میں یا زبان پر ایسے خیالات یا بول آتے ہیں نماز دی کی چیز ہے، نماز دی کی حقیقت، تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، نماز کی توہین کی بنیاد پر۔ لیکن اگر سستی سے، غفلت سے، بے دہانی سے نماز نہیں پڑھتا تو یہ انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کام کافروں والا ہی ہے، کام اس کا کافروں والا ہی ہے۔ کیونکہ ایک مکان ہو، ایک غیر مسلم کا مکان، ایک مسلمان کا مکان، ایک دکان ہے، ایک غیر مسلم کی دکان ہے، ایک مسلمان کی دکان ہے، اذان کی آواز ہوتی ہے، مسلمان کے گھر سے بھی کوئی بندہ مسجد کے لیے نہیں نکلتا، کافر کے گھر سے بھی کوئی بندہ نماز اور مسجد کے لیے نہیں نکلتا، مسلمان بھی دکان چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آ رہا، کافر بھی دکان چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آ رہا، تو بتاؤ کیا فرق ہوگا مسلمان میں اور کافر میں؟ تو نظر آئے گا، کس چیز سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ تو وہ جو فرق کرنے والی چیز ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے فرق واضح ہوگا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مجھ پہ ایمان رکھنے والا ہے، فرمایا وہ فرق کس سے ہوگا؟ وہ نماز سے ہوگا۔ اذان کی آواز سنتے ہی دکان بند، اذان کی آواز سنتے ہی حضرت اماں جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، آپس میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، بالکل اجنبی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کوئی کام نہیں، چلے ہیں نماز کے لیے جا رہے ہیں بس۔
تو میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، یہ نماز انتہائی اہم ترین فریضہ ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور قبر میں روشنی کا انتظام کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو ہمارا سفارش کرنے والی، ہمارا ساتھ دینے والی چیز کون سی ہوگی؟ وہ نماز ہوگی۔ پل صراط پہ روشنی کا انتظام کرنے والی چیز کون سی ہوگی؟ وہ نماز ہوگی۔ پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزارنے والی چیز کون سی ہوگی؟ وہ نماز ہوگی۔ اور جنت تک بغیر حساب کتاب کے پہنچانے والی چیز بھی کون سی ہوگی؟ نماز۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہے۔ ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپے بھی ہیں، پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن فرمایا مجھے اس دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، صرف 3 چیزیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پسندیدہ چیزیں کتنی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ فرمایا الطیب، پہلی چیز جو دنیا کی مجھے محبوب ہے وہ خوشبو ہے، خوشبو مجھے محبوب ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا النساء، حلال عورت، پاکیزہ عورت، یہ دنیا کی چیزوں میں یہ محبوب ترین، مرغوب ترین چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنائی ہے؟ نماز بنائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ میں، آپ مسلمان، میرے عزیز دوستو، آج نماز سے اتنا دور کیوں، اس قدر غفلت کا شکار کیوں ہے؟ یہی رمضان المبارک تھا جب ہم نماز پڑھتے تھے تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جب ہم نماز پڑھتے تھے تو باہر، حتیٰ کہ مسجدوں کے باہر انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اب وہی رمضان المبارک ختم ہوا، مسجدیں بھی وہی، اذان بھی وہی، مؤذن بھی اذان دے رہا ہے، امام بھی نماز کے لیے مصلی پہ آ رہا ہے، لیکن نمازی کہاں گئے؟ تو میرے محترم دوستو، روزہ بھی دین کا ستون ہے، زکوٰۃ بھی دین کا ستون ہے، حج بھی دین کا ستون ہے۔ یہ 5 دین کے ستون ہیں، لیکن ان 5 میں سب سے اہم ترین ستون جو دین کا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی حاضری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، فرض نہیں، 2 سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک طرف 2 سنت اتنی قیمتی، فرضوں کا کیا عالم ہوگا کہ ساری دنیا بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دے بندہ، لیکن فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑے، تو فرضوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا کہ من صابر علی 12 رکعتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو روزانہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، کتنی ہو گئی؟ 6۔ ظہر کے بعد 2 سنتیں، کتنی ہو گئی؟ 8۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں، کتنی ہو گئی؟ 10۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت، کتنی ہو گئی؟ 12۔ یہ 12 سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ۔ فرمایا جو روز یہ 12 سنت مؤکدہ پڑھنے کی پابندی کرے گا، اللہ روز اس کا محل جنت کے اندر بنائے گا۔ اب فرضوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو میں آپ
آج اس نشست میں سب نیت کر کے جائیں کہ ہم نے خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اس ارادے کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ تیرے پہ بھروسہ کر کے ہم ارادہ کر رہے ہیں۔ ہم بڑے مصروف ہیں، ہماری دنیا ہمیں ٹائم نہیں دیتی، لیکن اللہ ہم تیرے پہ بھروسہ کر کے ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ نماز کے وقت ہمیں سب کچھ بھلا کے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور خود پابندی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، خود پابندی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج سے میں آپ نیت کر لیں ہم نے دوسروں کو نماز کی دعوت دے دی۔ اب انشاءاللہ ہلکی ہو گئی، انشاءاللہ ہم دوسروں کو نماز کی کیا کریں گے، ایک تحریک بنا دیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اذان ہو تو کوئی بالغ مرد نہ گھر میں ہو نہ دکان پہ ہو، سب کہاں پہ ہوں، مسجد میں۔ ایک تحریک بنا دیں ایسے، ہمارے قریب دکانیں جتنی ہیں کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا نظر نہ آئے، ہمارے قریب جتنی فیکٹریاں ہیں کوئی بندہ فیکٹری میں نظر نہ آئے، ہمارے محلے میں جتنے گھر ہیں کوئی بالغ مرد وہ گھر میں نظر نہ آئے، اذان ہوتے ہی سب چلتے ہوئے نظر آئیں مسجدوں کی طرف۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ہی ایسے آبادیاں اور ایسے شہر ہیں جہاں 100% بندے نمازی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، تبلیغ والے جاتے ہیں، علماء کی محنتیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس بستی کے 100% بندے نمازی ہیں۔ تو ہم بھی محنت کریں تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کے بھی 100% بندے نمازی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ گھروں میں بھی تحریک چلا دیں، خواتین اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کا فرض نماز ادا کریں۔ مردوں میں بھی یہ بات ہم پھیلا دیں، جتنا ہم دوسروں کو کہیں گے انشاءاللہ ہم خود نماز کے پابند بنیں گے، کریں گے اس کی محنت انشاءاللہ۔ رمضان گزر گیا، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، زندگی میں پھر اللہ نصیب کرے اور اس سے بڑھ کر اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سارا سال ہم نے مسجد کا تعلق نہیں چھوڑنا، ہم نے نماز کا تعلق نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اذان کا وقت ہوتا نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا فرماتے، اذان کے وقت میں نماز کا وقت شروع ہوتا تو کیا فرماتے، بلال اٹھو اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ گویا آپ کی راحت کس میں ہے، اذان میں، نماز میں آپ علیہ السلام کی راحت ہے۔ تو میں آج جو ہر مسلمان یہ نعرہ بلند کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ غلامی رسول میں، ذرا بلند آواز سے کہہ دے غلامی رسول میں، تو نماز بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔